حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ایک مجوسی ہے جو آگ کا پجاری ہے، کچھ عرصہ قبل اس بےایمان نے حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دھمکی دے دی۔ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مجوسی بےایمان سے فرمایا تھا، آپ فرماتے ہیں ابو لولو مجوسی، میں نے سنا ہے کہ تم چکی بنانے کے کاریگر ہو، کہ تم چکی بنا لیتے ہو، تو مجھے بھی ایک چکی بنا کے دے دو۔ تو پتہ کیا کہتا ہے؟ واہ وقت کے حکمران، تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تیری عاجزی اور انکساری پہ قربان جاؤں، تیری شرافت پہ قربان جاؤں۔ سبحان اللہ۔ جب آپ نے یہ بات فرمائی، ابو لولو مجوسی بےایمان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے عمر، میں تمہیں ایک ایسی چکی بنا کے دوں گا جس چکی کی دھوم پوری دنیا میں پڑ جائے گی کہ ابو لولو مجوسی نے عمر کو چکی بنا کے دی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ہیں حضرت امیر المومنین عمر فرمانے لگے، ساتھیو، یہ جو آدمی ہے، اس بندے نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ ساتھی عرض کرتے ہیں امیر المومنین آپ حکم کریں، ہم اس کو گرفتار کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ابھی نہیں، کیونکہ اس نے تو ابھی بات کی ہے، دھمکی دی ہے، اس نے کچھ کیا تو نہیں نا، اس لیے ہم اسے کوئی گرفتار وغیرہ نہیں کریں گے، اس پر قانونی کارروائی نہیں کریں گے۔ کچھ ہی دن گزرتے ہیں، حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نماز پڑھانے لگتے ہیں۔ یہ بےایمان چھپ کے کھڑا ہے۔ جب حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز شروع فرمائی ہے، مسجد نبوی شریف ہے، وقت کا حکمران ہے، 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، آپ نے یوں کر کے نماز شروع کی ہے۔ یہ بےایمان بدبخت منبر رسول کے نیچے سے نکلتا ہے اور سیدھا یہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پر خنجر مارتا ہے۔ ایک مارتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر مارتا ہے، حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر جاتے ہیں۔ ایک ساتھی آگے بڑھتے ہیں، انہوں نے نماز کو مکمل کروایا، حضرت امیر المومنین کو اٹھایا گیا، گھر میں پہنچا دیا گیا، جو کوئی دوائی دی جاتی ہے حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ زخموں کے ذریعے سے باہر نکل جاتی ہے۔ فوراً فرماتے ہیں لوگوں، جب ہوش میں آئے فرماتے ہیں لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کی نماز کا کیا بنا؟ بتایا گیا کہ وہ نماز مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کا وقت قریب تھا تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو بھیجتے ہیں، فرماتے ہیں جانا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ امی جان، مجھے عمر بن خطاب نے بھیجا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ جو آپ کے حجرہ مبارک میں جگہ پڑی ہے، اگر آپ مہربانی کریں تو عمر کہتے ہیں مجھے وہاں دفن ہو جانے دیجئے۔ جب بیٹا جاتا ہے، امی جان کو وہ پرانا وقت یاد آ گیا جب لوگ امی جان کے خلاف تھے، نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو امی جان کے بارے میں لوگ باتیں کر رہے تھے۔ تو عمر سے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ لیا تو حضرت امیر المومنین عمر نے کہا تھا، واہ، کہا تھا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بات کا جواب دیجئے۔ آپ نے فرمایا عمر بتائیے۔ فرمایا عرض کرتے ہیں اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عائشہ کا نکاح آپ سے ہوا، آپ نے اپنی مرضی سے نکاح کیا،
یا اللہ کی مرضی سے ہوا؟ کہا عمر یہ نکاح تو اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں پھر اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوئے، آپ پریشان نہ ہو، آپ گھبرائیں نہیں۔ اللہ اکبر، عائشہ سچی ہے، عائشہ صدیقہ ہے۔ کیوں؟ اگر عائشہ اس طرح کی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی عائشہ کا انتخاب کبھی بھی اپنے نبی کے لیے نہ کرتے۔ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کی شہادت ہو جاتی ہے اور امی جان نے اجازت دے دی۔ ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ کو دفن کیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ ہیں وہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کو شہید کرنے والا ایک غیر مسلم مجوسی تھا۔ کسی مسلمان کے ہاتھوں آپ کی شہادت نہیں ہوئی، بلکہ ایک مجوسی کے ہاتھوں آپ کی شہادت ہوئی۔